سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سخت تکلیف تھی کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہوگا۔ جب میں پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ اچھی طریقے سے صحت مند ہو چکے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ صبح کے وقت جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اتنی شدید تکلیف میں مبتلا تھے کہ بس اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ تکلیف کیسی ہے۔ اب میں آپ کے پاس پچھلے پہر حاضر ہوا تو آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سامت کے بیٹے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دم کیا، یہ ایسا دم تھا کہ میں صحت یاب ہو گیا، کیا میں تجھے یہ دم نہ سکھا دوں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد وَكُلِّ عَيْنِ اللَّهُ يَشْفِيكَ، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پہ دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تجھے اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تجھے شفا دے۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان بہت زیادہ بیمار ہو سکتا ہے، لیکن نظر بد کا دم اس کو فوراً ہی توڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نظر بد کا علاج فوراً نہیں کریں گے تو نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے، جن کے بڑے بیٹے کا نام دیالہ تھا۔ وہ اسی کشمکش میں، اسی حسد میں، اسی پریشانی میں ہر وقت مبتلا رہتا کہ لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ میں بڑا ہوں، لوگوں کو مجھے زیادہ پسند کرنا چاہیے۔ وہ اسی کشمکش میں، اسی حسد میں مبتلا تھا کہ شیطان ایک روز سانپ بن کے اس کے پاس آ گیا، اور شیطان نے کہنا شروع کیا، اے دیال، تو کیوں گھبراتا ہے؟ میں ہوں، میں تجھے ایسی ایسی چیزیں سکھاؤں گا، ایسی طاقت دوں گا کہ تیرے بھائی تجھ سے ڈریں گے اور لوگ تیری عزت کریں گے۔ اور عزیز دوستو، یہ حسد شیطان نے پہلی بار انسان میں پیدا نہیں کیا، یہ حسد قابیل کے اندر بھی شیطان نے پیدا کیا، جس حسد کے اندر اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ پیشاب کا بار بار آنا، قضائے حاجت کے لیے بار بار جانا نظر بد کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ بیمار، اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہو، میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، یا علاج کے باوجود بھی اس کو صحت نہ مل رہی ہو، جبکہ اس کے پانی کا انٹیک بھی اتنا نہ ہو، لیکن بار بار وہ پیشاب اور قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہو، تو عزیز دوستو، یہ نظر بد کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، یہ نظر بد حسد کی وجہ سے لگی ہے، اور یاد رکھیں ہر نظر بد لگانے والا حاسد ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد نظر بد نہیں لگاتا۔ تو جو شخص سورہ فلق کی تلاوت کرنا شروع کر دے وہ ہر طرح کے حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ نظر بد کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں آنکھ کا یا بدن کے کسی حصے کا اچانک کانپنا یا حرکت کرنا شروع ہو جانا، اچانک سے صحت کا بیماری میں مبتلا ہو جانا جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، پسینہ حد سے زیادہ کمر کے نچلے حصوں میں پسینہ آنا، بغیر چوٹ لگے جسم پہ نیلے کلر کے نشان بننا، خواب میں اونچائی سے گرتے ہوئے اپنے آپ کو بار بار دیکھنا، پیٹ میں کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، رونا، بغیر کسی وجہ کے بار بار رونا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، اور یہ احساس خصوصی طور پر عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا۔ تو عزیز دوستو، جس بھی انسان میں یہ علامات موجود ہوں، وہ یہی دم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد وکل عین اللہ یشفیکا،
یہ دم 7 مرتبہ پڑھ کے سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ خود دم نہیں کر سکتا تو کسی اور سے بھی وہ اپنے پہ دم کروا سکتا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ اسی روز شفا یاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی بیماری، کسی کی نظر بد ختم ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو رزق کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال اور بہترین رزق عطا فرمائے، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔